دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 مارچ 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، قادیان سے جو سیریز ہم پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کی، اس کا آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جو کہ لائیو اور انٹریکٹیو ہے، یعنی ٹیلی فون کالز کے ذریعہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام کے کامل ہونے کے باوجود آخری زمانے میں ایک مصلح کی ضرورت اور اس کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں اور اس کی کیا علامات موعودہ ہیں وغیرہ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر یعنی صداقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر مزید گفتگو کریں گے اور آپ کے تعلق سے، آپ کی صداقت کے تعلق سے چند حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف جاؤں، آج جو علماء کرام کے پینل میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ میں دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہدایت و رشد دنیا سے مفقود ہو جاتی ہے اور گمراہی کا دورہ ہوتا ہے اور ہر سو گناہوں کی تاریکی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کا کرم یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی مقدس اور پاکیزہ اور برگزیدہ وجود کو دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث کرے، جس کے ذریعے سے وہ نیکی اور راستی جو دنیا سے نابود ہو گئی ہوتی ہے اس کو اپنے جو انفاس قدسیہ ہے اور تائید ازدی ہے اس کے ذریعے سے دوبارہ قائم کرے۔ چنانچہ مسلمانوں میں بھی ایسی ہی ایک گمراہی کے وقت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں میں فرقہ بندی، فتنہ و فساد، دجال و کذابوں کا ظہور اور ان کے ذریعے سے ہونے والی تباہی و بربادی کی خبر دیتے ہوئے مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ایک نبی کی آمد کی پیشگوئی فرمائی ہے، جس کو مسیح موعود اور امام مہدی کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ چنانچہ 14ویں صدی ہجری کے وقت ہم مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو مشہور شاعر علامہ اقبال 14ویں صدی کے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ چنانچہ عین ضرورت کے وقت پیشگوئیوں کے مطابق قادیان کی گمنام بستی سے ایک شخص حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس زمانے میں مسلمانوں میں جو روحانی اور اعتقادی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ جس طرح کے بزرگان امت نے یہ قیاس کیا تھا 13ویں صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے
اور سن 1290 ہجری کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف عطا فرمایا، اور 1307 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں مسیح موعود و مہدی موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اور پیاس کی شدت کے وقت آپ نے لوگوں کی روحانی تشنہی کو بجھانے کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ ناظرین کرام، قرآن کریم پر غور کرنے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مامور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو بھی پاک اور دنیا کی دوسری بدیوں سے محفوظ رکھا، اور قوم بھی آپ کی پاک کرداری پر گواہی دینے پر مجبور تھی۔ ماہ جون کے اوائل میں سن 1876 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا انتقال ہوا، جس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی میت کا وعدہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ کے الہام کے ذریعے سے فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ ہی بڑے زور اور غیر معمولی طور پر آپ پر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا نزول شروع ہوا، اور آپ براہ راست رب العالمین کی آغوش تربیت میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور شریعت اسلام کو تقویت عطا فرمائی، اور اسلام کو دیگر ادیان پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی اور آپ کا مقام و مرتبہ، اور دعوی نبوت سے پہلے آپ کی پاکیزہ زندگی، اور آپ پر جو مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ اس بات کو پیش کریں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ نے کیا دعوی دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اذن سے پیش فرمائے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی اور آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں جو ابھی آپ نے فرمایا ہے، تو اس تعلق میں عرض یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یا بندے کے ذریعہ دنیا میں روحانی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر جو فطری استعدادیں خدا نے ودیعت کی ہوتی ہیں، ان کو بچپن سے ہی جلا بخشنا شروع کرتا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہ جوان ہوئے اور دعویٰ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بچپن سے ہی نہایت پاکیزہ اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جس قدر احادیث مروی ہیں، ان کے علاوہ تو بہت سی ایسی باتیں جو نہیں بیان ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بچپن سے آتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی یاد میں اور خدا تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو لگانے میں ایک فطری میلان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں اپنے ایک ساتھی لڑکی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا میری نماز قبول کرے۔ ابھی یہ 4 یا 5 سال کی عمر کی بات بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ جوانی کی طرف بڑھے ہیں، تو جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو آپ کا میلان تھا، وہ اس کے باعث قرآن مجید کی تلاوت، نماز، تہجد، اور پھر بکثرت روزے، یعنی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ لگاتار 6 ماہ تک آپ نے نفلی روزے رکھے، اور پھر آپ اس وقت دنیا کی تاریکی کو دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ دنیا جو تیری ذات سے دور ہوتی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے اس وقت دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان سے نہ صرف دور ہو رہی ہے بلکہ ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ان کتب کا جو بیرونی مخالفین کی تھی ان کا بھی مطالعہ کرتے تھے،
قرآن مجید کی تفاسیر کا اور قرآن مجید کا بالخصوص ایک خاص انداز کے ساتھ آپ مطالعہ کرتے، اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے خاص طور پر مضامین لکھنے شروع اخباروں میں جو اسلامی اخبار اس زمانے میں تھے، اور پھر خدا نے آپ کے ذمہ ایک اور کام لیا کہ آپ نے جو اس دور میں مخالفین اسلام کی کارروائیاں تھیں، جو اسلام کے خلاف وہ مضامین شائع کرتے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک پروگرام بنایا اور اس کا بیڑا اٹھایا، اور یہ کہا کہ میں 10,000 روپے کا انعامی چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ میرے مقابلہ میں قرآن مجید کے دلائل اور خوبیاں بیان کرتا ہوں، تم لوگ اپنی اپنی کتابوں کی خوبیاں بیان کرو۔ اسی اثناء میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کشف میں ملاقات ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے معانقہ کیا، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ معانقہ کے بعد آپ مجھ سے الگ بھی ہوئے یا میرا وجود اور آپ کا وجود ایک ہو گیا۔ اور پھر جب آپ نے 1880 میں براہین احمدی لکھنی شروع کی، ساتھ ہی الہامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ الہامات کا سلسلہ اگرچہ پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ جب ان کے والد صاحب کی وفات 1876 میں ہوئی تو اس وقت بھی الہام ہوا، اس سے پہلے بھی الہام ہوتے رہے، اور پھر یہ بکثرت الہامات 1880 میں ہونے شروع ہو گئے، اور 1882 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ الہام فرمایا کہ میں تم کو اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے معمور کرتا ہوں۔ تو یہ الہام آپ کو ہوا، یہ جس میں تھا کہ میں آپ کو یہ الہام کے الفاظ تھوڑے سے بتاتا ہوں۔ الہام کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، یہ اس لیے تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہہ دے کہ مجھے خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہی جو معموریت کا الہام تھا، اس کے اندر ہی دراصل بیج تھا آپ کے مسیحیت کے دعوے کا، آپ کے مہدویت کے دعوے کا، اور آپ کے نبوت کے دعوے کا، اور اس دعوے کا کہ تمام دنیا کے جتنے بھی پیغمبروں نے، موعود پیغمبروں نے اس زمانے میں آنا ہے، وہ میں نے ہونا ہے، وہ بھی اسی کے اندر یہ بیج تھا۔ چنانچہ اسی دور میں آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے خدا نے مجدد زمان بنایا ہے، اور پھر بعد میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں صرف مجدد صدی چہاردہم نہیں بلکہ مجدد الف آخر ہوں، یعنی یہ کہ اس 1000 سال کے لیے خدا نے مجھے مجدد بنایا ہے۔ تو مجددیت اور معموریت کا الہام آپ کو ہوا، اور اسی وقت یہ الہام بھی ہو چکے تھے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافع ہوگا۔ تو مسیح السلام اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ الہام میرے بارے میں نہیں ہے، یہ تفہیم کرتے تھے اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، لیکن 1891 میں آ کر بکثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو رسول عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو فوت ہو گئے، عیسیٰ رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور یہ جو مسیحیت کا دعویٰ ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے سورۃ جمعہ میں، اور احادیث میں ذکر آتا ہے مہدی کے آنے کے بارے میں، وہ مہدی بھی دراصل میں ہوں، لیکن میں ایسا مہدی نہیں ہوں جو خونی مہدی ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، جو لوگوں سے جسمانی طور پر مقابلہ کر کے ان کا خون بہائے، ایسا نہیں، بلکہ علمی دلائل کے ذریعہ، روحانی دلائل کے ذریعہ میں خدا کی طرف سے ہدایت پا کر دنیا کو ہدایت دینے کے لیے مہدی ہوں۔ چنانچہ آپ نے پھر 1891 میں مسیح ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، اور پھر ساتھ ہی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اور یہ جو مہدی اور مسیح کا آپ کا دعویٰ تھا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق تھا۔ ویسے تو عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی پہلے سے آیا ہوا ہوگا اور پھر وہ آ کے سیڑھی لگا کے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث اگر پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لل مہدی الا عیسیٰ، باب شدت الزمان، کہ مہدی اور کوئی نہیں، عیسیٰ ہی مہدی ہے۔ مسیح موعود جو ہوگا وہ اسی کے اندر مہدی کی صفات ہوں گی، بیرونی مقابلوں کے لیے وہ مسیح موعود ہے،
اور مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے وہ مہدی ہے، اور ساتھ ہی جس نے مسیح اور مہدی ہونا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دجال کی لمبی حدیث جو آتی ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے بعد پھر مسیح کے آنے کا ذکر آتا ہے، تو اس مسیح کے بارے میں فرمایا، مسیح موعود کے بارے میں، کہ وہ نبی اللہ ہوگا، اور 4 مرتبہ اس کے متعلق نبی اللہ کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ تو لیکن نبی اللہ کون سا ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس دعویٰ کی بھی جو ہے وہ فرمایا۔ میں حضرت مسیح اسلام کے الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں میں اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کرنے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ تو یہ نبوت کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود جس نے آنا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمان تھا کہ وہ آخری زمانے میں تمام آنے والے جو موعود انبیاء ہیں جن کا وعدہ ان کی کتابوں میں دیا گیا ہے اس کا بھی مثیل ہوگا۔ چنانچہ پرانے بزرگوں نے یہ بات لکھا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، لیکن باقی سارے انبیاء اپنے علوم اور معرفت کے لحاظ سے اس کے تابع ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شیعہ حضرت کے چھٹے امام تھے اہل تشیع کے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ امام مہدی آئے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو جس نے آدم کو دیکھنا ہے، شیس کو دیکھنا ہے، جس نے موسیٰ کو اور ہارون کو دیکھنا ہے، جس نے عیسیٰ علیہ السلام اور شمون کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے۔ تو یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ، اور یہ آپ کے دعوی ہیں۔ یہاں ایک بات کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ہمارے غیر احمدی بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی یہ سارے دعوی کیوں نہیں پیش فرما دیے، کیوں نہیں آپ نے پہلے دن ہی جس وقت آپ کو الہام ہو یہ فرمایا کہ میں مجدد اور میں مسیح موعود اور نبی اللہ ہوں، یہ آہستہ آہستہ کیوں ہوا؟ تو یہ دراصل سنت اللہ یہی ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم کو یہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں پہلے دن جو سورۃ العلق کی آیتیں نازل ہوئیں اور بعد میں جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں تو یہ نہیں فرما دیا گیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کب فرمایا؟ یہ مدینہ میں جا کے فرمایا۔ غالباً یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور یہ مدنی آیت ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی تو آپ تھے، لیکن خاتم النبیین کب بنے؟ خاتم النبیین کا اعلان ہوا ہے جا کے سورہ احزاب بھی مدینہ میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ تو مکہ کے 13 سال میں بھی خاتم النبیین کا اعلان نہیں ہوا، اور پھر 5 سال وہ 18 سال تک خاتم النبیین کا اعلان نہیں ہوا۔ تو یہ سنت انبیاء جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں جو سنت ہے اس سے علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اس سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالی ہے۔ تو میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسیح موعود کے تعلق سے جو احادیث اور قرآن کریم میں پیش گوئیاں موجود ہیں اس سے ہمیں آنے والے موعود مسیح اور مہدی کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت واضح ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم انبیاء کو اس وجہ سے مبعوث کرتے ہیں لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو جب ایک شخص مبعوث ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے اذن کے مطابق یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس زمانے کا مامور ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تو سب کو چاہیے کہ وہ اس کے دعوے پر غور کریں. اور اسی وجہ سے ہم اپنی اس سیریز میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ حق بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ناظرین سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان دلائل کو سنیں، اور اس سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کریں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، میں ان کا نام پہلے پڑھ دیتا ہوں. مکرم رضوان عالم صاحب ہیں ہریانہ انڈیا سے، مکرم نور الدین صاحب ہیں انڈیا سے، مکرم مظہر انصاری صاحب ہیں انڈیا سے، اور مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے. ان سے ہم انشاءاللہ اللہ ترتیب رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اس وقت بات کرتے ہیں مکرم رضوان عالم صاحب سے، جو کہ ہریانہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رضوان عالم صاحب. رضوان صاحب، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں. رضوان صاحب، آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں. وعلیکم السلام. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. ہاں، میں آپ حضرات کے تمام ناظرین کو السلام علیکم کا تحفہ پیش کرتا ہوں. وعلیکم اس کے السلام. بعد میرا سوال یہ ہے کہ میں اصل میں دیوانی ہریانہ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ کہ یہ ہے کہ جو معراج ہے، معراج کی کیا حقیقت ہے؟ روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے جنت اور جہنم کی کیا حقیقت ہے؟ جماعت احمدیہ کے نزدیک اور زیادہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ. ان کا سوال تھا معراج کی کیا حقیقت ہے اور جنت اور جہنم کی کیا حقیقت ہے، یہ ان کا سوال تھا. تو میں محترم مولانا عطا المجید لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کا واقعہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النجم میں ہے. یہ ایک عظیم الشان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان روحانی سفر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیر کا ذکر فرمایا ہے، آسمانوں کی سیر کا ذکر فرمایا ہے. اور خاص طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص مقام قرب تھا، اللہ تعالیٰ کے قربت کا مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اس خاص مقام کا ذکر ہے اس واقعے میں جو سورۃ النجم میں بھی درج ہوا ہے. چنانچہ اس واقعے کی طرف جو مقام قرب ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النجم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا تھا کہ فرشتوں سے بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا. جبریل علیہ السلام اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آگے اب میں نہیں جا سکتا، اب اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں، صرف میں آگے نہیں جا سکتا. تو اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کا قرب کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم الشان مقام تھا. رہا یہ سوال کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی ہے یا روحانی، تو اس کے تعلق سے ہمارا یہ موقف ہے جماعت احمدیہ کا، اور قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جسمانی واقعہ نہیں بلکہ روحانی واقعہ ہے. ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معراج کا واقعہ ہے مادی جسم کے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن ایک نورانی جسم کے ساتھ ہوا جو ایک روحانی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس بات کا ثبوت کہ یہ روحانی ہے جسمانی نہیں ہے خود اسی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، احادیث میں بھی بیان ہوا ہے. اس تعلق سے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف مختصر میں ایک بات کا ذکر اس ضمن میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سورۃ النجم میں فرمایا اس تعلق سے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو دل نے دیکھا اس کے بارے میں اس نے جھوٹ نہیں کہا. اب ظاہر ہے اگر یہ واقعہ جسمانی ہوتا تو یہاں دل کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کا ذکر ہوتا، کیونکہ جسمانی طور پہ جو چیز دیکھتا ہے وہ آنکھیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ آنکھوں نے جو دیکھا اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دل نے دیکھا اس کے بارے میں اس نے جھوٹ نہیں بتایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ روحانی طور پر یہ سفر کیا تھا، اس لیے ان کے دل نے یہ سارے واقعات اور یہ سارے حالات ان کے اوپر جو گزرے تھے وہ ان کے دل نے دیکھے تھے، ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے جو قرآن مجید میں اس تعلق سے بیان ہوا ہے کہ یہ واقعہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی واقعہ.
جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم معراج کے واقعے کی تفصیل پر جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تمثیلی باتیں ہیں، یعنی دنیا کا ایک بڑھیا کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہونا، تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ تمثیلی زبان اپنے اندر رکھتی ہیں اور تمثیلی اس کی جو ہے نا علم اور معرفت اس سے جو ہے نا ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر کھوکر صاحب۔ السلام علیکم طاہر کھوکر صاحب، آپ لائن پر موجود ہیں؟ ہم دوبارہ طاہر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم نور الدین صاحب ہیں جو انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ ہاں میں یہاں کے کرناٹکا یادگیر سے بول رہا ہوں مجھے۔ جی جناب۔ پہلے تو پیارے آقا کی خدمت میں محبت برا سلام، اور سارے بزرگان قادیان کو بھی میرا محبت برا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے مودی صاحب، جی کیا امام مہدی علیہ السلام کا ہندوستان میں ظہور فرما ہونا ہاں آسمانی تقدیر تھا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہندوستان میں ظہور فرمانا دراصل الہی تقدیر ہی تھا۔ سب سے پہلے جو رسالت ہے اس کے بارے میں یہ قرآن مجید کا جو قاعدہ ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور کسی کو اس نے نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ ہے، کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، کوئی اس کو مشورہ بھی دے سکتا ہے، اور اللہ ہی ساری باتیں جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی ہے۔ لیکن بعض ایسے اشارات آنے والے پہلے انبیاء کے بارے میں بعض الہامی کتب میں مل جاتے ہیں، بعض فرمان اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے موجود مل جاتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے اشارتاً کہ فلاں شخص فلاں جگہ جو آئے گا۔ چنانچہ اس سے پہلے جو ابھی ہماری ایک ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات بیان فرما دی بنیادی طور پر کہ عیسیٰ مسیح موعود جب آئیں گے تو دمشق کے مشرقی جانب آئیں گے، یعنی دمشق کے مغرب کی طرف تلاش نہیں کرنا، دمشق کے مشرق کی طرف تلاش کرنا۔ اب دمشق کے مشرق کی طرف آپ دیکھ لیں جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر ہندوستان بھی شامل ہے، ہندوستان بھی اس میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ کیا ہندوستان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، چنانچہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے پڑھ کے سنائی تھی کہ اصابۃ تغزو الہندہ، کہ ایک جو گروہ ہے وہ ہندوستان میں جہاد کرے گا، وہی تکون و مال مہدی، وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ مشرق کی طرف ہندوستان کا ملک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے اشارے موجود ہیں جس سے پتہ لگتا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ جو حروف ابجد کے لحاظ سے بھی جو اعداد اس کے نکلتے ہیں جس سے عالم لوگ واقف ہیں، کہ اس میں آپ دیکھ لیں جو مہدی کے اعداد ہیں وہ ہیں 59، ہند کے بھی 59 بنتے ہیں، پنجاب کے بھی 59 بنتے ہیں، جو یہ ہمارا علاقہ ماجہ کہلاتا ہے اس کے بھی 59 بنتے ہیں، 59 جسے کہتے ہیں۔ تو یہ اعداد بھی اس بات کی رہنمائی اور نشاندہی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور جو احادیث ہیں وہ بھی اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آ ہی گیا، اگر بعض اور جگہوں کی بھی نشاندہی ہو، وہاں تو آئے نہیں، تو ادھر تو آ بھی گئے، تو جب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان بھی پورا ہو گیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کی حالت کا بھی جب ہم اس وقت جائزہ لیتے ہیں تو مسیحی جو اقوام ہے وہ اپنی دین کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل تھے، اور اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات ہندوستان میں ہو رہے تھے، تو لازم تھا کہ ان کی دفاع کے لیے کاسر صلیب جو ہے مسیح موعود وہ ہندوستان میں ہی اس کا ظہور ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم مظہر انصاری صاحب سے، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظہر انصاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی صاحب۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ جی پہلے تو ہم اپنے علماؤں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی دو غیر احمدی
دوست ہمارے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی سوال یہ ہے کہ سورہ صف میں جو آیت ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، تو ان کا یہ سوال ہے کہ یہ احمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے آپ لوگ حضرت مرزا غلام احمد کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا ایک سوال. دوسری سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو قرآن کریم میں ان کی طرف کون سی آیت ہے جو کہ اشارہ کرتی ہے؟ جی یہ تو سوال. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ. میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوالات کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا سوال یہ ہے کہ سورۃ الصف کی جو آیت ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، اس میں احمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم اس آیت سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیوں مراد لیتے ہیں؟ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ بلا واسطہ طور پر تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس سے آنے والا موعود مراد ہے. جیسے کہ مولانا منیر احمد صاحب خادم نے بھی ذکر فرمایا مہدی کے مقام اور مرتبہ کے تعلق سے، اور اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ وہ مہدی موعود مسیح موعود کا مقام ایسا تھا کہ اس کا باطن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تھا. اس تعلق سے پیشگوئیاں موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور فنا فی الرسول ہونے کی حیثیت سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت چسپاں ہوتی ہے. اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، میں مختصراً طور پر ایک دو باتیں اس ضمن میں عرض کروں گا کہ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے. اس کے آگے کی آیتیں اور اس کے پیچھے کی جو آیتیں ہیں اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے. اب اس آیت کے بعد بھی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِ الظَّلْمُ، آیت کے پورے الفاظ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، وہ ایک ٹکڑا ہے آیت کا کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اسے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے. اب دیکھیے کتنی واضح بات ہے، قابل غور بات ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس آیت کو چشمہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بانی اسلام تھے، انہوں نے تو اسلام کی بنیاد رکھی ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو. لیکن آنے والے مسیح کے تعلق سے، آنے والے مہدی کے تعلق سے یہ پیشگوئیاں موجود تھیں کہ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے اور علماء جو جس اسلام کو علماء پیش کر رہے ہوں گے اس اسلام کی طرف اس کو دعوت دی جائے گی. تو وہ پیشگوئی اس کے اندر موجود ہے. ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اسی سورۃ الصف میں ہی ایک اور آیت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ دین کے تمام شعبوں پر دین کو غالب کر دے. اب دیکھیے اس آیت کے بارے میں تمام مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ اس آیت میں جس غلبہ کا ذکر ہے، جس غلبہ کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ غلبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کی بنیاد پڑی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس غلبہ کا ظہور مسیح موعود کے زمانے میں ہونا ہے. اب اس میں بھی آنے والے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں بھی آنے والے وجود کے ساتھ جو آیت تعلق رکھتی ہے، جو غلبہ آنے والے وجود کے ذریعے ظاہر ہونا ہے، اس تعلق سے اس آیت میں ذکر آیا. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ والی آیت ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس میں آنے والے موعود کا ذکر ہے. صفاتی طور پر تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد تھا، صفاتی نام احمد تھا، لیکن اس میں جو اسمہ احمد بیان کیا گیا ہے وہ آنے والے کا نام تھا. جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ایک مین حصہ اور خاص حصہ احمد تھا اور یہ ان کا ذاتی نام تھا. یہ سب باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا مانتے ہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے. یہ اتفاق سے ایک بات وہ بھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے نا، اس کا پورا ٹکڑا نہیں سنا سکا، وہ حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے کا نام احمد رکھا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح اصحابۃ تغز الہندا وہی تکون مال مہدی اسمہ احمد. اس کا حوالہ دیا رواہ البخاری فی تاریخ ہی، تو اس کا نام احمد قرار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود احمد نام قرار دے رہے ہیں،
لیکن ویسے انہوں نے فرمایا کہ اصل تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے وہ قرآن میں، لیکن بہرحال پوری تفصیل تو انہوں نے بتائی ہے۔ پھر ان کے سوال کا ایک اور حصہ بھی تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں کوئی آیت ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کا بھی اگر میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلے بھی اس تعلق سے کئی بار ذکر ہو چکا ہے، اجراء نبوت کے دلائل کے تعلق سے ان باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ میں جیسے کہ مولانا منیر خادم صاحب نے بھی ذکر فرمایا سورہ جمعہ کی آیت کا بھی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ایک واضح آیت جس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے کئی بار پروگرام میں، وہ سورہ آل عمران کی ہے، جس میں میثاق النبیین کا ذکر ہے۔ اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، پختہ عہد لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو اس سے پہلے ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب یہ جو میثاق النبیین ہے، اس کا ذکر ایک اور جگہ سورہ احزاب میں بھی ہے، اور سورہ احزاب میں جس جگہ اس میثاق النبیین کا ذکر ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا گیا، اور من کا کے الفاظ آتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے بھی یہ وعدہ لیا گیا۔ اور وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی نبی آئے تو اس کی مدد کرنا، ضرور اس کی مدد کرنا اور ضرور اس پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا گیا، اور جیسا کہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لینے کا مطلب امت سے وعدہ لیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور وعدہ کس بات کا؟ کہ جب نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو واضح طور پر اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک ایسے نبی کے آنے کی طرف اشارہ ہے جس پر ایمان لانے اور جس کی مدد کرنے کی تاکیدی ہدایت امت مسلمین کو اور تمام مومنین کو کی گئی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں جو یہ غیر احمدی دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو یہ ساری سیریز ہے اس کو دیکھتے رہیے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام حسن قادیانی علیہ السلام نے کا جو مقام و مرتبہ بھی آپ نے مولانا منیر خادم صاحب سے سماعت فرمایا ہے، اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور نصرت آپ کو حاصل ہے، اور جو آپ علیہ السلام کی صداقت کے دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی پیش کرتے رہیں گے، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، اور اس زمانے کے موعود اور اس زمانے کے معمور امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کی بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہماری اس سیریز کو دیکھتے رہیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں اسی قسم کے اور بھی کوئی سوال ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ ہمارے علماء کرام انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور خاتون ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، مکرمہ آنیزہ صدیق صاحبہ ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ طاہر کھوکر صاحب جن سے ہمارا رابطہ بیچ میں ٹوٹ گیا تھا، ان کے ساتھ بھی وہ بھی ابھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہولڈ میں ہیں، میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اہل ڈسکا کی طرف سے احمدیہ قادیان کی پوری ٹیم کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حال ہی میں حضور انور نے تعاون کے متعلق واقعات بیان فرمائے ہیں، دوستوں نے خطبے سنے ہیں اور بہت متاثر ہوئے ہیں واقعات سے، تو مگر انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جب ظلم کی انتہا کر دی گئی تو فرشتوں نے اجازت مانگی کہ احد کا پہاڑ ملا دیں اور دشمنوں کو آپس میں ان کو پیس لیں، مگر حضور نے منع فرمایا۔ مگر تعاون کا عذاب جب آیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، یا خدا کی غیرت نے دوش مارا، یا کوئی اور وجہ، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کوئی الفاظ ملتے ہیں بد دعا کی شکل میں یا کوئی اور طرز میں؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ تعاون کے متعلق ان کا سوال تھا کہ تعاون کے نشان کے تعلق سے حضور انور نے بھی اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو ان کا بھی یہی سوال تھا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا۔ یہ بات کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے زمانہ میں تعاون پڑے گی، یہ حضرت مسیح السلام کے بد دعا کرنے یا نہ کرنے کا اس میں تعلق نہیں، تو پہلے سے پیش گوئی موجود تھی کہ جب لوگ امام مہدی اور مسیح موعود آئیں گے اور ان کا انکار کریں گے تو وہ تعاون کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔
چنانچہ قرآن مجید میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابۃ تکلمہم ان الناس، اس کا آگے ترجمہ یہ ہے کہ پورا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب یہ بات واقع ہو جائے گی القول خدا کا، تو ہم ایک کیڑا نکالیں گے جو لوگوں کو کاٹے گا۔ کیوں کاٹے گا؟ کہ لوگ خدا کی بات کو پر یقین نہیں رکھ رہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اتنی طاعون پڑے گی امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانے میں کہ جس گھر میں 7 آدمی ہوں گے ان میں سے 5 مر جائیں گے۔ تو یہ تو پہلے سے پیش گوئی تھی کہ اس کے زمانے میں جب وہ آئے گا تو اس کی صداقت کی نشانی کے طور پر لوگوں کے انکار کی وجہ سے اور لوگوں کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ طاعون جو ہے وہ پڑے گی۔ اور چنانچہ وہ طاعون جیسا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطاب میں بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ وہ طاعون پھر آئی۔ تو یہی ان میں خیال ان کا سوال تھا یا اور بھی کچھ بات ہے؟ جی یہی ان کا سوال تھا۔ بہرحال مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو کہ صحیح جو قوم ہے اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمائی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے تو عذاب کے لیے کوئی دعا نہیں کی ہے، تاریخ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ یہ جو طاعون ابھی پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی غیر معمولی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے طاعون سے احمدیوں کو جو ہے نا بخشے گا۔ دعا کرنے کا تعلق ہے، جی جی جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء مجبور ہو جاتے ہیں تو بد دعا بھی کرتے ہیں۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے کئی روز تک کفار کے لیے بد دعا کی، پھر وہ قحط آیا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بعض دفعہ جو ہے ان کی گالیوں سے دشنام درازیوں سے تنگ آ کے، تو یہ تو سنت ہے کہ اب کہاں جائیں گے جب دنیاوی سارے ساز و سامان لے کے چڑھ کے آ جائیں گے تو دشمن، وہ مسیح السلام کو جو شعر ہے کہ دشمن جب نہا ہو گئے ہم یار نہا میں، تو یار نہا میں ہی نہا ہونا اور کہاں جانا ہے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ مکرم آنیزہ صدیق صاحب، شور و فغاں میں ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہا ہو گئے ہم یار نہا۔ جی عائزہ صدیق صاحبہ ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم نے دوبارہ رابطہ کیا ہے، اب یہ ہولڈ پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائزہ ساجدہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے عرب دنیا کو جو پیغام دیا ہے اس کا کیا رسپانس آیا اور یہ پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز نے یوم مسیح موعود کے بابرکت موقع پر یعنی 23 مارچ کو عرب قوموں سے بھی خطاب فرمایا ہے عربی زبان میں، اس کے تعلق سے ان کا سوال تھا۔ رسپانس تو اس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ حضور انور کے خطاب کے مان بعد جو ٹیلی فون کالر تھے انہوں نے، جو عرب ٹیلی فون کالر تھے انہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ سیدنا حضور انور کا بھی شکریہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہلکہ مچا دیا حضور نے اپنے جی گزشتہ خطبہ نے حضور انور نے خود فرمایا کہ یہ جو پروگرام تھا اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، تو یہی رسپانس ہے جو امیر المومنین کو بھی موصول ہوا ہوگا۔ یہ میں تھوڑا سا یہ ایمان افروز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسیح موعود علیہ السلام کے لیے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ عربوں کی آپ اصلاح کریں گے اور ان کو ایسا پیغام دیں گے، چنانچہ یہ الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ تو یہ الہام بعض دفعہ خدا کے نبی کے ذریعہ پورے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جب خدا کسی خلیفہ ان کے ذریعہ مقدر کرنا چاہتا ہے ان کے دور میں مقدر فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ الہام یہ ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 1893 میں یہ الہام ہوا کہ وَإِنَّ رَبِّي قَدْ بَشَّرَنِي فِي الْعَرَبِ وَأَلْهَمَنِي أَنْ أَمُونَهُمْ وَأُرِيَهُمْ طَرِيقَهُمْ أُصْلِحَ لَهُمْ شُيُونَهُمْ، کہ میرے رب نے عرب کی نسبت مجھے بشارت دی اور الہام کیا کہ میں ان کی خبر گیری کروں اور ٹھیک راہ بتاؤں، ان کو درست راہ کی طرف لے کر چلوں اور ان کا حال درست کروں۔ تو یہ تو مسیح السلام نے جو الہام فرمایا تھا، آج اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیارے امام کے ذریعے یہ اللہ مسیح السلام کا الہام پورا ہوا۔
جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مامور من اللہ کی صداقت کی ایک عظیم الشان اور بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی نبی جو دعویٰ کرتا ہے اس سے پہلے کی اس کی زندگی بہت پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی کو اس کی صداقت کے ایک گواہی کے طور پر پیش کی جاتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوی نبوت کو اگر قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جب ہم پرکھتے ہیں تو اس کی تفصیل کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ انبیاء کے مخالفین کی شروع سے یہ سنت رہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، انبیاء جس قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اسی قوم میں اپنے دن گزارتے ہیں، اپنا بچپن اپنا جوانی اسی میں گزارتے ہیں. اور ظاہر ہے جیسا کہ مولانا منیر خادم صاحب نے بھی ابھی ذکر فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی زندگی جو ہوتی ہے انبیاء کی بہت ہی پاک اور نہایت ہی مطہر زندگی ہوتی ہے، اور ان کی قوم کے لوگ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان کے دعویٰ کا وقت آتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قوم جو ان کی پاکیزگی کی گواہیاں دیتے رہتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے تعلق سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کی قوم ان کے دعوے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ پہلے تو ہماری امیدوں کا ٹھکانہ تھا، ہماری جو امیدیں تھیں وہ تجھ سے وابستہ تھیں، ہماری امیدوں کا مرجع تھا تو، یعنی ان کی اسی زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو نہایت ہی پاک اور نہایت ہی مطہر زندگی تو نے ہمارے اندر گزاری، لیکن اب تو ہمیں ان معبودوں سے ہٹا رہا ہے جن کی پوجا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے. تو یہ انبیاء کے مخالفین کی شروع سے سنت رہی ہے کہ دعوے سے قبل کی زندگی سے واقف ہونے کے باوجود پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسا ہی ہوا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ کفار مکہ صدوق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے اور جانتے تھے، اور جب بھی دور سے کہیں آتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ صدوق آیا، وہ امین آیا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو وہی لوگ جو ان کی اس پاکیزہ اور مطہر زندگی سے واقف تھے، باوجود اس کے کہ پہلے صدوق کہتے تھے، سب سے سچا انسان، بہت ہی سچ بولنے والا انسان، اسی سچ بولنے والے انسان کو کی طرف جھوٹ منسوب کرنے لگے کہ یہ تو کذاب ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے الزام تراشی. پھر امین کہتے تھے، امانت داری ان کی طرف منسوب ہوتی تھی، لیکن دعوے کے بعد اس کے بارے میں بھی شک کرنے لگے اور یہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی کہ اس کی تو کوئی مدد کر رہا ہے، کوئی اور قومیں اس کی مدد کر رہی ہیں جو یہ باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی زندگی سے باوجود اس کے کہ واقف ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ بعد میں ان پر جن چیزوں کی گواہیاں دے چکے ہیں اسی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ نے یہ آیت بیان کی ابھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس آیت کو قرآن مجید میں نازل فرمایا، جس کے الفاظ اس طرح ہیں. میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں پوری آیت کو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. کہ پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تم میں ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑایا، اس کی آیات کو جھٹلایا. حقیقت یہی ہے کہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک عظیم ثبوت کے طور پر پیش فرمایا اس کو کہ ایک عمر گزار چکے ہیں تمہارے اندر، تو ایسا شخص جو تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہے، صدوق کہلا چکا ہے، امین کہلا چکا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک عظیم الشان صداقت کا ثبوت ہے انبیاء کا، اور یہ ثبوت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بھی پورا ہوتا ہے. چنانچہ اسی ثبوت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، میں وہ اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی ان کفار کو کہہ دے
کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے، بس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجہ کا امین اور راست باز ہوں؟ اب دیکھو کہ یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لیے ضروری ہیں، یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا، قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجہ پر ثابت کی ہیں، اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی۔ پھر اسی دلیل کو، اسی ثبوت کو اپنے لیے بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 512 میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے، اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگے؟ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسی اپنی پہلی زندگی کے بارے میں، تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے بطور دلیل کے بھی پیش فرمایا ہے، اور حقیقت حال یہ ہے جیسا کہ محترم مولانا منیر صاحب نے بھی بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، خاص طور پر دعوے سے قبل کی زندگی، 2 زمانے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے اور جوانی کا زمانہ ہے۔ بچپن کا زمانہ بھی نہایت ہی مطہر اور پاکیزہ گزرا ہے۔ مولانا منیر صاحب نے ایک واقعہ پیش کیا، میں ایک اور کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام چھوٹی عمر میں، بچپن کی عمر میں ایک بزرگ کے پاس کسی کے ساتھ چلے گئے جن کا نام غلام رسول تھا، بڑے ہی صاحب کشف اور ولی اللہ بزرگ تھے۔ جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اگر اس زمانے میں نبوت کی ضرورت ہے تو اس بچے کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو نبوت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر انہی حالات، اور پھر جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب تھے، نمازوں کے لیے اپنے ساتھیوں سے دعائیں کرواتے تھے کہ میرے لیے دعائیں کرو، اور اسی طرح حضور علیہ السلام پروان چڑھے اور جوانی میں داخل ہوئے۔ پھر جوانی کی زندگی بھی نہایت ہی پاک اور نہایت ہی مطہر، مسیطڑ کہلاتے تھے، مسجدوں میں اکثر وقت گزرتا تھا، ذکر الہی میں، یاد الہی میں، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر جوانی کی عمر میں ہی 30-31 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا کشف میں۔ پھر قرآن مجید کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنا، یہ شغف تھا۔ اور حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی گواہی ہے کہ ان کا جو قرآن مجید ہے اس کو وہ ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ کم و بیش 10,000 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اور مطالعہ کا انہماک کیا ہے، اگرچہ کہ بعد کا واقعہ ہے لیکن انہماک کا پتہ لگتا ہے، 7 گھنٹے ایک سورت کا مطالعہ کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے آتا ہے ایک بار 7 گھنٹے مسلسل اس کا مطالعہ کیا۔ تو یہ انہماک تھا حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر اسلام کے لیے غیرت کا بھی ذکر ہوا، دن رات اسی بے قراری میں رہتے تھے کہ کس طرح اسلام کی نیا پار ہو جائے، اور اسلام کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جب آپ ان حالات سے دوچار نہیں تھے، اور جیسا کہ ذکر ہوا اعتراضات کے جواب دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مصروفیات اسی زمانے سے شروع ہوئی۔ اور جوانی کا ہی ایک نہایت دلچسپ واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حکیم حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہت ہی غصے والی طبیعت رکھتے ہیں، بہت مغلوب الغضب ہیں، آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیسے ایمان لایا، آپ نے کیسے مان لیا بہت ہی جلدی ان کو؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ آپ نے بات تو بالکل درست کہی ہے، میں تو ہرگز نہ مانتا اگر میں ان کی جوانی کی زندگی سے واقف نہ ہوتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس عرصے میں حضور علیہ السلام سیالکوٹ میں ملازمت کرتے تھے، میں اس وقت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جانتا ہوں، اور میں اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔
کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا ان کے پاس تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ ان کے سامنے دیوار پر ایک قرآن مجید کی ایک آیت لٹکی ہوئی ہوتی تھی. کہتے ہیں میں نے بار بار پوچھا, نہیں بتایا حضور نے. پھر اصرار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اندازہ ہے کہ اسلام پر, قرآن پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 10,000 اعتراضات ہوئے ہیں. تو یہ حکیم حسام الدین صاحب بیان کرتے ہیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اس سے کیا, مولویوں کا کام ہے, وہ جواب دیتے رہیں گے. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جس آیت پر کوئی اعتراض ہو اس آیت کو اپنے سامنے لٹکا دیا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے سکھا دے. اور جب تک اس آیت کا جواب مجھے نہیں آتا, جب اس سے میں مطمئن نہیں ہوتا, تب تک میں اس آیت کو وہاں سے نہیں ہٹاتا. پھر اسی طرح کرتا ہوں, دوسری آیت رکھتا ہوں, تیسری آیت رکھتا ہوں, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کر کے ان اعتراضات کا جواب حاصل کرتا ہوں. تو یہ وہی زمانہ ہے جو نبوت کے پہلے کا زمانہ, دعویٰ کے پہلے کا زمانہ ہے. تو یہ زمانہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. بات کو مختصر کرتے ہوئے مختصر چند ایک حوالے اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں نہیں تھے لیکن ان کی زندگی کو جانتے تھے, ان کی دعوت سے قبل کی زندگی سے واقف تھے. وہ کیا گواہی دیتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں. مختصراً وقت تھوڑا ہے, چند ایک حوالے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا سید میر حسن صاحب, یہ ڈاکٹر اقبال کے استاد رہے ہیں, یہ سیالکوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے, ان کو جانتے تھے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں, کچہری سے جب تشریف لاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے. بیٹھ کر, کھڑے ہو کر, ٹہلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے. ایسی خشوع اور خضوع سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. پھر کہتے ہیں آپ عزلت پسند اور پارسا اور فضول و لغو سے مجتنب اور محترز رہنے والے تھے. ادنا تأمل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا تھا کہ حضرت اپنے ہر قول و فعل میں دوسروں سے ممتاز ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد آپ کے کیریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی. غرض ہے کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی, وہی ابتدائی زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق و عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمان ہند میں ان کو ممتاز, برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا. اور بھی چند حوالے تھے, میں اپنی بات کو اسی پر مختصر کر کے ختم کروں گا. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوے سے قبل کی زندگی تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے بطور دلیل پیش کرنے کے لیے کہا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. جس طرح کہ آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ افلا تعقلون. تو یہ عقل کرنے والی بات ہے کہ ایک شخص کس طرح اپنی عمر کا جو 40 سال ہے وہ تعلق باللہ اور اخلاق فاضلہ اور عبادت گزاری اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا, ایسے اخلاق کے ساتھ اپنی عمر کے ابتدائی 40 سال گزارے اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے کا, نعوذ باللہ, مطلب جھوٹی بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک رات میں اس کی حالت اس قدر دنیا داری کے معاملات میں تو وہ سچ بولے جس سے وہ جھوٹ بول کے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا, جہاں سوائے کفر اور دجل کے فتوے لگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا, وہاں پھر جھوٹ بولتا رہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کا نام پڑھ دیتا ہوں. مکرم عبدالستار صاحب ہیں انڈیا سے, مکرم ایم رشید احمد صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے, اور مکرم عبدالجبار ملا صاحب ہیں آسام انڈیا سے. ان تینوں سے انشاءاللہ اس وقت ہم اللہ ترتیب بات کریں گے. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا مکرم عبدالستار صاحب سے, جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالستار صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سب سے پہلے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, اپنا سوال پیش کر دیں. میں عبدالستار ساونتواڑی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سوال پیش کریں ہمیں. جی میں یہ سب سے پہلے تو تمام راہ ہدیٰ کے ممبران کو سلام عرض کرتا ہوں اور مبارکبادی کا تحفہ پیش کرتا ہوں. شکریہ, جزاکم اللہ. اور پھر اسی طرح علماء کرام کے سلسلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آنے والے مسیح کے تعلق سے جو علامتیں بیان کی جاتی ہے اس میں سے ایک علامت یہ ہے
حکمن اور عدلن. تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایسے کوئی کام کیے ہو جو حکمن اور عدلن اسلام کے نظر میں ہوئے ہو. شکریہ جناب، جزاکم اللہ. محترم مولانا منیر خادم صاحب سے میں درخواست کروں گا. جی، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو مسیح موعود آئے گا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ حکم اور عدل ہوں گے. حکم کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے، اور عدل میں نے انصاف کرنے والے. تو یہ کہاں فیصلہ اور انصاف کریں گے؟ حضرت مسیح السلام نے خود فرمایا اس بارے میں کہ جو اسلامی فرقے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، کوئی بات اپنا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو سچ بیان کرتا ہے، کوئی اپنا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو سچ بیان کرتا ہے. تو ان کے درمیان امام مہدی علیہ السلام جنہوں نے آنا تھا، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو تم دو فریق بات کر رہے ہو، تم میں سے اس کی بات درست ہے، اس کی بات غلط ہے. اور پھر یہ حکم عدل صرف اسلامی فرقوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی، باقی مذاہب میں بھی حکم اور عدل ہے وہ، کیونکہ اس کا جو پیغام ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے نا. چنانچہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ حکم اور عدل ہونے کے لحاظ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ سنی اور شیعہ، بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور حضرت ابو بکر اور جو شروع کے 3 خلفاء ہیں ان کو بڑے برے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب لکھ کے اس بات کا ذکر فرمایا. پھر جو بعض اور عقائد مسلمانوں کے اندر ہے ان کا بھی ذکر فرمایا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، چکڑالوی اور اہل حدیث کا جو اختلاف تھا اور جو ان کا آپس میں مناظرہ ہو رہا. ایک طرف عبداللہ صاحب چکڑالوی مناظر تھے، ایک طرف مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مناظر تھے. عبداللہ صاحب چکڑالوی اہل قرآن تھے، وہ کسی حدیث کے قائل ہی نہیں تھے، حدیث کا یکسر انکار کرتے تھے. اور یہ جو حضرت کہہ رہا ہوں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، یہ حدیثوں کو کہتے تھے کہ یہ سنت اللہ قاضیۃ علی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب پر قاضی ہے. تو حضرت مسیح السلام نے کتاب لکھی فیصلہ بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی، یہ چھوٹا سا کتابچہ موجود ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی جو اہل قرآن ہیں وہ غلط ہیں اس لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ احادیث یکسر غلط ہیں. احادیث ہیں خدا کا کلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سچی بھی ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ خدا کے کلام پر قاضی ہیں فیصلہ کرنے والی، وہ بھی غلط ہے. اس کے بارے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھر رول اس کتاب میں لکھا کہ پہلے قرآن، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنت سے مراد وہ متواتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے جو آپ سے ثابت ہے اور لگاتار آپ کی زندگی کے بعد بھی ثابت ہے، میں کوئی وقفہ نہیں پڑا. یہ جو احادیث ہیں یہ تو 200 سال کے بعد جمع ہونی شروع ہوئی ہیں. سب سے پہلی حدیث جو کتاب ہے وہ موطا امام مالک، وہ غالباً پہلی صدی کے بھی وہ بھی پہلی صدی کے بعد ہی ہے، 150 سال کے بعد. تو اس کے بعد جو بخاری وغیرہ دوسری 200-250 سال کے بعد ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر سنت جو متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور پھر جو ہے وہ حدیث. اسی طریقے سے اور بھی بعض باتوں میں آپ نے فیصلہ فرمایا، جیسے یہ مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ باقی جو انبیاء ہیں وہ دوسرے قوموں کی طرف آئے ہیں، وہ خدا کے نبی نہیں ہو سکتے، وہ کافروں کے نبی ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا حضرت کرشن بھی خدا کی طرف سے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد ان من امت اللہ خلا فیہا نذیر. اور اسی طریقے سے جہاد کا مسئلہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہم جہاد کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو دہشت گردی کو جہاد سمجھتے تھے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لحاظ سے بھی حکم اور عدل فرمایا. اسلامی فرقوں کے درمیان میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی. بہت سے غیر مسلم جو
ہیں یا جو دیگر مذاہب ہیں وہ جو اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ رکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں، اور جو ان کے عقائد میں فسادات ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بحیثیت حکم و عدل اس کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا کہ سناتن دھرمی کہاں پر غلط ہیں، آریہ دھرم والے کہاں پر غلط ہیں، اور یہ دونوں مل کر اسلام کے مقابل پر ان کے اندر کیا اصلاح ہونی چاہیے، پورے کا پورا آپ نے ڈیٹیل ذکر فرمایا۔ تو حکم اور عدل جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی اور مسیح موعود ہوگا، آپ نے اپنی ساری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں اس بارے میں۔ جزاکم اللہ۔ مکرم ایم رشید احمد صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اس وقت ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم رشید صاحب، دوبارہ رشید صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم عبد الجبار ملا صاحب ہیں آسام انڈیا سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد الجبار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں قادیان دارالعمان اسٹوڈیو کے ذریعے سے حضور انوار کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں، ساتھ قادیان دارالعمان اسٹوڈیو سب کو میں السلام علیکم وعلیکم پیش السلام کرتا ہوں۔ میرے سوال یہ ہے جی اپنا سوال پیش کریں عبد الجبار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الجبار صاحب آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ میوٹ کر لیں۔ عبد الجبار صاحب، میرا سوال یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آنا تھا، تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہی امام مہدی و مسیح موعود ہو، اس کا صداقت قرآن اور حدیث سے پیش فرمائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں محترم مولانا عطا المجید لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ہم یہی صداقت کے ثبوت پیش کرنے کے لیے ہی پروگرام کر رہے ہیں، گزشتہ پروگرام بھی ہوئے ہیں، آج کا پروگرام بھی اسی ضمن میں پیش ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود تھے جس کی پیشگوئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں پیشگوئیاں موجود ہیں، احادیث میں پیشگوئیاں موجود ہیں، اور آنے کی پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید میں بھی صداقت کے نشانات بھی بیان ہوئے ہیں۔ بہت سارے صداقت کے نشان ہیں، زمانہ متعین ہوا ہے کہ کس زمانے میں اس کی بعثت ہونی ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں 14ویں صدی کا زمانہ تھا، جیسا کہ ابھی شروع میں آپ نے تمہید میں اس کا ذکر بھی کیا، اور تو کوئی نہیں آیا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا 14ویں صدی میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جو صداقت کے نشانات بیان ہوئے تھے قرآن و حدیث میں، وہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے حق میں پورے ہوئے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً صرف ایک نشان کا ذکر کروں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیشگوئی میں امام مہدی کے 2 نشان بیان فرمائے تھے، یہ فرماتے ہوئے کہ اِنَّ لِمَہْدِيِّنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دارقطنی کی یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور رمضان کے مہینے میں ہی سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے بیج کی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور یہ ایسا نشان ہے جو آج تک کسی کی صداقت کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ نہایت ہی ایک عظیم الشان نشان تھا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی صداقت کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا تو ان کے دعویٰ کے بعد 1894 عیسوی میں انہی تمام شرائط کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، یہ نشان پورا ہوا، اور نہ صرف ایک بار بلکہ 2 بار، یہاں ہمارے ملکوں میں 1894 عیسوی میں انہی تاریخوں میں رمضان میں دونوں نشان ظاہر ہوئے، اور پھر 1895 عیسوی میں امریکہ کی طرف کے علاقوں میں یہ نشان ظاہر ہوا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ نشان ظاہر کیا، اور جہاں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت کو واضح کر دیا، وہاں
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ظاہر ہو. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ٹیلی فون کالر سے ہم بات کرتے رہیں گے. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مفتری کے تعلق سے یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو اس آیت کی روشنی میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ میں آپ سے اس تعلق میں تفصیل جاننا چاہوں گا. یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ باتیں بھی جھوٹی بیان کرتا الہام کے طور پر کہ یہ ہم نے الہام کیا اور ہم نے الہام نہیں کیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کو شہرک کاٹ دیں گے اس کی. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی حاجز نہیں بن سکتا. حاجز اس کو کہتے ہیں اگر درمیان میں آ جائے روک بن کے کہ بھئی چھوڑو ایسا نہیں کرنا، کوئی بھی روک نہیں بنے گا، کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. تو یہ آیت جو سورۃ الحاقہ کی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے. اور اسلامی علماء اور بزرگان 1400 سال میں عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے اور دیگر علماء جو مذاہب کے ان کے سامنے پیش کرتے رہے. اور کیونکہ ان کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاتا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی بلکہ ایک اور آیت بھی اس کے ساتھ اگر ملائی جائے بڑی ایمان افروز بنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہ یہ جو پیغام میں نے تم کو دیا یہ لوگوں تک پہنچاؤ. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے یہ پیغام کا پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اور ڈرنے کی بات نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حملوں سے بچائے گا، آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا. چنانچہ دیکھ لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ایسے حالات آئے کہ آپ کے جان کے درپے ہو گئے دشمن. ایک بار تلوار لے کے سامنے کھڑا ہو گیا، زہر دے دیے گئے. اور بھی بہت سے واقعات آئے کہ جنگ احد کے موقع پہ جو واقعہ تفصیل سے پیش آیا وہ سب ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ الہام خدا کی طرف سے ہے. اور مفسرین کرام نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو شخص کوئی بھی آئے گا آئندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک الہام اللہ کی طرف سے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ سب خبریں دی قرآن مجید کی شکل میں. اب کوئی 23 سال تک کوئی جھوٹا ملم ایسا الہام نہیں کر سکتا خدا کی طرف سے. یہ دلیل ہوگی اس بات کی. تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں سارے لکھا ہوا. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی صداقت کے لیے اس دلیل کو، قرآنی دلیل کو پیش فرمایا کہ دیکھو میں بھی خدا کی طرف سے الہام خدا نے مجھے عطا کیے ہیں. اور کب الہامات کا سلسلہ شروع ہوا؟ 1882 سے پہلے شروع ہو گیا تھا. لیکن اگر معموریت کے الہام کا سن لیا جائے 1882 تو 1882 سے لے کے 1908 تک 26-27 سال بن جاتے ہیں. یہ اتنے پورے سال آپ لگاتار الہامات آپ کو ہوتے رہے کہ فلاں آدمی پر تعاون ہوگی اور فلاں یہ حالات ہوں گے اور ایسے ایسے دنیا میں واقعات ہوں گے، وہ سارے آپ نے الہامات کی شکل میں دیا. تو میں ایک دو تفصیل اس کے بھی بیان کرتا ہوں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ بھئی میں بھی اپنے صداقت کے ثبوت کے طور پر اس قرآنی دلیل کو پیش کرتا ہوں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی الہام فرمایا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا. اور یہ وہ الہام ہے جو بھی حال ہی میں گزشتہ خطبے میں، اس خطبے سے پہلے خطبے میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ وہ واللہ یعصمک من الناس والی آیت سے ملتا جلتا انسان. وہ آیت، وہ الہام جو مسیح علیہ السلام کو ہوا وہ یہ تھا یعصمک اللہ ولو لم یعصمک الناس.
اللہ تجھے دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا، لوگ بے شک نہ بچانا چاہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے جھوٹے مقدمے کیے گئے، قتل کے مقدمے بنائے گئے، حملہ آور آئے، آپ کی گاڑی جا رہی ہے پیچھے سے پتھر بازی کی جا رہی ہے جی، تو کتنے کتنے جان پر حملے ہوئے۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہوتے جیسے لکھا ہے قرآن مجید میں کہ ایک الہام بھی جھوٹا بنائے تو میں بخشوں گا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ بھی الہام کیا کہ یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس، اللہ تیری جان کی حفاظت کرے گا چاہے لوگ جان کی حفاظت نہ بھی کرنا چاہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تبھی موت نہیں ہوئی آپ کی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ پھر ایک طرف یہ الہام ہے قطع وطین کا، اور دوسری طرف آپ کو الہام ہو رہا ہے ینقطع آباؤ کا و یبدأ من کا، تیرے آباء و اجداد کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع کر دیا جائے گا، اور یہ جو خاندان کا یہ جو سلسلہ ہے یہ تیرے سے شروع کیا جائے گا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ الہام جھوٹا ہوتا تو قطع وطین تو مسیح السلام پر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے جدی پشتی رشتہ داروں کے اوپر۔ چنانچہ آج ہم اللہ کے فضل سے چیلنج سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں دکھائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جدی پشتی رشتہ داروں میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ میں ان کے خاندان میں سے ہوں اور آج زندہ ہوں۔ یا تو وہ سارے ایمان لا چکے اور یا پھر خدا تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی اٹھا لیا۔ تب یہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں کہیں دیکھ لیں، اور اس کے مقابل پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی ہے کہ گن نہیں سکتے ہم لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا سعد اللہ لدھیانوی، اس نے حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا شہاب ثاقب بر مسیح کاذب، اور اس میں ایک لمبی نظم لکھی۔ اس نظم کا ایک شعر یہ تھا کہ اخذ یمین و قطع وطین بہر تو، یعنی یہ فارسی کی نظم ہے، یہ میں نے مصرع اس لیے لیا کہ یہ اس سے متعلق ہے کہ خدا کے ہاتھ کی پکڑ اور قطع وطین تجھے ملنے والی ہے۔ اور پھر یہ شخص سعد اللہ لدھیانوی نو مسلم یہ اسلام لایا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بڑی بد زبانی کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ مہتروں سے بھی بدتر ہے، یہاں تک انہوں نے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں یہ الہام ہوا انا شانیہ کا حول ابتر، یعنی تیرا دشمن جو سعد اللہ لدھیانوی ہے وہ مقطوع نسل مرے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ کیا ہوا؟ اس کا ایک بیٹا تھا، آگے اس الہام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کا پہلے ایک بیٹا تھا، اس نے شادی کی، آگے اس کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی زندہ رکھنا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور سعد اللہ لدھیانوی کی تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو ہمارے بعض احمدی اس زمانے میں سعد اللہ لدھیانوی کے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام تمہارے باپ کے حق میں تمہارے حق میں پورا ہوا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سالی کی لڑکی لے کے، برادر نسبتی جس کو کی لڑکی لے کے وہ پال لی، اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میری لڑکی ہے۔ تو بعد میں جا کے جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ لے کے لڑکی پالی گئی ہے۔ دوسری شادی کی کہ چلو اس سے اولاد نہیں ہو رہی تو دوسری شادی سے اولاد ہو جائے گی، دوسری سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اور لا ولد مرا، باپ بھی بیٹا بھی۔ اب بتائیں قطع وطین اور اخذ یمین کس کے حق میں ہیں؟ انا شانیہ کا حول ابتر کا الہام کس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور کس طرح خدا تعالیٰ نے قرآنی وہ دلیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس کو پورا فرمایا۔ تو یہ ولا تقولا علینا، اور بھی بہت سی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی آپ کے جو الہامات ہیں وہ تباہ شدہ ہیں۔ سن 1881 سے آپ نے براہین احمدیہ کی تصنیف کا شروع فرمایا، جس میں بہت سے آپ کے الہامات درج ہیں، جس کے بعد ایک طویل زندگی آپ نے تقریباً 28 سال کی زندگی آپ نے پائی ہے۔
تو یہ بھی دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، جس طرح کہ آپ نے شروع میں ابتدا میں یہ بات بتائی تھی. یہ یاسم و کلّہ والا الہام ہے، یہ 1882 کا ہے. ٹھیک ہے جی جی. آپ دیکھیں 1882 سے الہام 1908 تک کتنا عرصہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور الہام ہے، یریدون ان یقتلوک یاسم و کلّہ، وہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، اللہ بچائے گا. یاسم و کلّہ من الاداء و یستو بکل من استطاع، یہ الہام 1905 میں ہوا. تو گویا 1882 سے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں نا، یہ الہامات چلتے چلے آ رہے ہیں، لمبا عرصہ ہے. جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. محترم مولانا مجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا اور اس کو قتل کر دے گا، اس کے رگے جان کاٹ دے گا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہوتے ہیں ان کے عبرتناک انجام کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. وقت بہت کم رہ گیا ہے تو اختصار کے ساتھ اپنا جواب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر عرض کروں گا. بعض لوگ اس آیت کے تعلق سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہے اور بڑی تفصیل سے مولانا منیر خادم صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہے ابھی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے تعلق سے یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وغیرہ، اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے اور گزشتہ صحف سابقہ تورات انجیل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا، جھوٹے الہام میری طرف گڑھے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، اس کی ہلاکت اس کا انجام ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹ میری طرف گڑھے گا اور جھوٹا الہام میری طرف منسوب کرے گا اور افتراء کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، وہ خائب و خاسر ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر جائے گا. پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا گزشتہ صحف میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اس میں تورات میں استثناء میں اس بات کا ذکر ہوا ہے. ان الفاظ میں مختصراً عرض کروں گا، وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا. تو یہ باتیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جب بھی کوئی جھوٹا دعویٰ اس کی طرف منسوب کرتا ہے، خاص طور پر جھوٹے الہامات اس کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے. ایک بات اور بھی اس ضمن میں عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ میں کچھ شرائط بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، 2-3 شرائط ہیں، ان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ کچھ مثالیں پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے 23 سے زیادہ عمر پائی، فلاں آدمی نے 23 سے زیادہ عمر پائی اور یہ دعوی تھے. تو قطع نظر اس کے کہ ان کے دعوے ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. شرائط اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تقولا، وہ جو بھی ایسا جھوٹا مدعی ہوگا، وہ جھوٹے جو الہامات گڑھے گا، وہ صاحب اختیار ہوگا، وہ مجنون نہیں ہوگا. تقولا باب تفاعل سے ہے اور تفاعل میں بناوٹ کی خاصیت پائی جاتی ہے. گو ایک مجنون آدمی جس کو اختیار ہی نہیں، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرے تو اس آیت کی ذات میں نہیں آئے گا وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا بعض الاقاویل، ایسا مدعی جو ہے وہ کچھ لفظی رنگ میں الہام پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے. پھر یہ بھی کہ وہ مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا خود ہوگا، کیونکہ تقولا میں مدعی کی طرف ضمیر جاتی. کوئی اور کہے کہ فلاں کا دعویٰ ہے، اس طرح کا دعویٰ ہے، اس طرح کا دعویٰ ہے، وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی کہ اس میں الوہیت کا دعویٰ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علینا کے الفاظ استعمال فرمائے کہ میری طرف منسوب کرے گا، وہ میرے اوپر جڑے الہام گڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. اور جہاں تک الوہیت کے دعوے کا ذکر ہے وہ دوسری آیات میں بیان ہوا ہے، اس کا الگ انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. تو یہ ساری شرائط ہیں. یہ شرائط جس جھوٹے مدعی نبوت پر فٹ آئیں گی اس کا انجام وہی ہوگا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وقت مختصر ہے اور بھی چند باتیں تھیں، لیکن مختصراً چند ایک مثالیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کے زندگی میں ہی بعض ایسے اشخاص اٹھے تھے جنہوں نے نبوت کی دعوی کیے تھے. اسود انسی، مسلمہ کذاب وغیرہ اس قسم کے شخص تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب طبیعت ناساز تھی اس وقت اس نے دعویٰ کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک خواب بھی دیکھی تھی ان کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. اور اس کی تعبیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ
یہ بھی وضاحت کی کہ میں نے جب دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن ہیں اور مجھے کراہت ہوئی، نفرت ہوئی ان سے، تو میں نے پھونک مار دیا، وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے۔ تو اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 2 سونے کے کنگنوں سے اسود انسی اور مسلمہ کذاب مراد ہے۔ چنانچہ اسود انسی کا انجام جیسا کہ آیت میں بیان ہوا ہے وہی ہوا جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو قتل کیا گیا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا مقام بھی بتایا اپنے صحابہ کو، اور جس رات وہ قتل ہوا اس کی اگلی صبح یہ خبر دی اپنے صحابہ کو کہ اسود انسی قتل کیا گیا۔ پھر مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے واقعہ یوں آتا ہے کہ یمامہ کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ یہ بھی موجود تھا۔ باقی لوگ تو اسلام قبول کر گئے، اس نے کہا کہ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح آپ اپنی نبوت میں مجھے بھی شریک کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک شاخ تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو فرمایا کہ اگر تم امر نبوت میں سے ایک شاخ بھی مجھ سے مانگو تو وہ بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ اقرار اسلام اور اقرار ایمان کے لیے شرائط لگا کر اسلام قبول کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ آدمی جب واپس گیا تو اس نے اپنے لوگوں میں جھوٹ پھیلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات مان لی ہے۔ پھر کسی کو معلومات کرنے کے لیے بھجوایا گیا تو اس کو بھی اس نے ورغلایا اور جھوٹ پھیلایا، اور اس طرح اس نے اپنا دعویٰ کیا اور الہامات وغیرہ ساری تفصیلات ہیں۔ پھر اس نے کچھ جنگیں بھی لڑیں، لیکن بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس نے زکوٰۃ وغیرہ لینے سے انکار کیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ شامل ہو گئے تھے، کچھ لوگوں کو اس نے بہکا دیا تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور بغاوت کا ایک نمونہ پیش کیا اسلامی حکومت کے خلاف، خلافت اسلامیہ کے خلاف، تو پھر اس کی سرکوبی کی گئی اور اس زمانے میں پھر اس کا قتل ہوا۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جو بھی جھوٹ گڑے گا میری طرف، جو بھی جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا، وہ قتل کیا جائے گا، وہ ہلاک کیا جائے گا، اس کو سرسبزی اور شادابی دنیا میں نہیں دکھائی جا سکتی۔ وقت کم ہے اس لیے اسی پر جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام عین ضرورت زمانے کے وقت آپ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ جب ہم آپ علیہ السلام کے زمانے، جس وقت آپ نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اس زمانے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اندرونی اختلافات سے دوچار تھا اور بیرونی حملوں کا بھی جو نا اسلام شکار ہو رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں اسلام کی تائید کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور آپ علیہ السلام نے اصلاح کی دفاع فرمائی ہے۔ تو عین ضرورت زمانے میں آپ علیہ السلام کو مبعوث ہونا بھی دراصل آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ آج آپ مسلمان ممالک کی حالت کا جائزہ لے لیں، کس طرح وہ انتشار ہیں، وہ ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہو سک رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور اس کی اطاعت نہیں کیے، جس کی اطاعت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب تم امام مہدی کو دیکھو گے، اس کے زمانے کو پاؤ گے تو اس کی بیعت ضرور کرنا، اگر برفوں کے پہاڑ سے گھٹنوں کے بل رونتے ہوئے اگر آپ کو جانا پڑے تب بھی جا کر اس کی بیعت کرنا۔ اس شدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو ماننے اور آپ کے زمانے کو پہچاننے اور آپ کی شناخت کرنے کی امت محمدیہ کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 411 و 412۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اس سیریز کے آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے مزید کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مرخہ 5 اپریل 2014 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالامان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا